اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے احکام و مسائل۔ آج کے اس حدیث میں آپ لوگوں کو حیض کے احکام بتاؤں گا۔ یہ ہے حدیث نمبر 294 صحیح بخاری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے او گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ جمع نہ کرو۔ جمع کا مطلب ہم بستری نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ جمع نہ کرو۔ پھر جب خوب پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی قبل میں جمع کرو، دوبر میں نہیں۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی یعنی صفائی و ستھرائی حاصل کرنے والوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام سرب میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ حالت حیض کی بہت سی روایت ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیو میں بھی یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ شکریہ۔